نہ کرا سکیں. کہتی ہیں پولیس نے میری گاڑی پر پتھراؤ کیا جس سے شیشہ ٹوٹ گیا. بلٹ پروف گاڑی میں نہ ہوتی تو تصور کریں کیا ہوتا. اگر آپ نواز شریف اور مریم نواز سے اتنا ڈرتے ہیں تو بلاتے کیوں ہیں؟ بلاتے ہوں تو حوصلہ بھی رکھو. کارکنان پر شیلنگ، لاٹھی چارج اور پتھراؤ کی شدید مذمت کرتی ہیں. یہ دیکھیں میری گاڑی پہ پتھراؤ کر کے پولیس نے میری گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، اور یہ ایک بلٹ پروف گاڑی ہے جس کا شیشہ توڑ دیا ہے. یہ پولیس پتھراؤ کر رہی ہے، شیلنگ کر رہی ہے نیب کے آفس کے آگے سے کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے. آپ اتنا ڈرتے ہیں نواز شریف سے، آپ اتنا ڈرتے ہیں مریم نواز سے، تو پھر آپ مریم نواز کو بلاتے کیوں ہیں؟ جب اتنا خوف ہے تو بلاتے کیوں ہو؟ اور اگر بلاتے ہو تو حوصلہ رکھو، جگر رکھو. مریم نواز کو ذاتی حیثیت میں موقف کے لیے طلب کیا گیا تھا. نیب اعلامیہ کے مطابق نون لیگی کارکنوں کی جانب سے منظم انداز میں غنڈہ گردی کی گئی، پتھراؤ اور بدنظمی کا مظاہرہ کیا گیا. نیب آفس پر پتھراؤ کر کے کھڑکیوں کے شیشے توڑے گئے. ان حالات میں مریم نواز کی نیب پیشی کو منسوخ کیا گیا. نیب کے 20 سالہ دور میں پہلی بار قومی ادارے سے اس نوعیت کا برتاؤ رکھا گیا. چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد نون لیگی رہنما اور کارکنوں پر مقدمات درج کرانے کا فیصلہ کیا گیا. نیب نیازی گٹھ جوڑ کی فسطائیت اور آمریت قابل مذمت، شرمناک اور قابل افسوس ہے. قائد حزب اختلاف شہباز شریف کہتے ہیں لیگی کارکنان پر شیلنگ، پتھراؤ اور مریم بیٹی کی گاڑی پر حملے میں نیب نیازی گٹھ جوڑ ملوث ہے. عمران نیازی سیاسی مخالفین کے خلاف غیر جمہوری، غیر قانونی اور سیاسی انتقام کے منفی راستے پر چل رہے ہیں. نیب نیازی گٹھ جوڑ سے نہ پہلے معروف ہوئے نہ آئندہ ہوں گے. بلاول بھٹو کی بھی مریم نواز اور لیگی ورکرز کے خلاف پولیس کی جانب سے طاقت کے بے جا استعمال کی مذمت. عثمان بزدار کہتے ہیں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جائے گا. ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا. وزیر قانون پنجاب کہتے ہیں ہمارے پاس ان تمام گاڑیوں کی فوٹیجز موجود ہیں جن سے پتھراؤ ہوا. محکمہ ایکسائز سے تفصیلات مانگ لی ہیں. شہر کسی کی جاگیر نہیں کہ کوئی بھی اٹھے اور دہشت پھیلانا شروع کر دے. پولیس کی وردی میں کارکنوں پر پتھراؤ کیا گیا. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہتی ہیں نواز شریف ہمیشہ کارکنوں کو پرامن رہنے کی تلقین کرتے ہیں. ان ہتھ کنڈوں سے نہ پہلے عوام کا راستہ روکا جا سکا نہ آج روکا جا سکے گا. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اس حکومت سے لیگی کارکنوں کا سڑک پر کھڑا ہونا گوارا نہیں ہو رہا. عوام اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. حکومت کے دن گنے جا چکے. محمد زبیر کہتے ہیں مریم نواز پر ایسے کیس بنیں گے تو کارکن باہر نکلیں گے. مریم نواز کی پیشی سے باقاعدہ تحریک کا آغاز ہوگا. لیگی کارکن پتھروں سے بھری گاڑیاں لے کر آئے. نون لیگ کی سیاست کا جنازہ نکل گیا غیر قانونی طریقے سے. ویلکم بیک. لاہور نیب آفس کے باہر ہنگامہ آرائی کے بعد نیب نے مریم نواز کی پیشی منسوخ کر دی. مریم نواز نیب آفس سے روانہ ہو گئیں. نیب اعلامیہ کے مطابق چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد نون لیگی رہنما اور کارکنوں پر مقدمات درج کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نیب کے 20 سالہ دور میں پہلی بار قومی ادارے سے اس نوعیت کا برتاؤ رکھا گیا. نون لیگی کارکنوں کی جانب سے منظم انداز میں غنڈہ گردی کی گئی. پولیس نے موقع پر موجود لیگی کارکنوں کی گرفتاریاں شروع کر دی ہیں. لاہور نیب آفس کے باہر ہنگامہ آرائی کے بعد نیب نے مریم نواز کی پیشی منسوخ کر دی. مریم نواز نیب آفس سے روانہ ہو گئیں. نیب اعلامیہ کے مطابق چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد نون لیگی رہنما اور کارکنوں پر مقدمات درج کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نیب کے 20 سالہ دور میں پہلی بار قومی ادارے سے اس نوعیت کا برتاؤ رکھا گیا. نون لیگی کارکنوں کی جانب سے منظم انداز میں غنڈہ گردی کی گئی. پولیس نے موقع پر موجود لیگی کارکنوں کی گرفتاریاں شروع کر دی ہیں. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو آج نیب میں ذاتی طور پر پیش ہونے کے لیے کہا گیا تھا. ان کو موقف دینے کے لیے بلایا گیا تھا
اور نیب آفس کے باہر ہنگامہ آرائی ہوئی، جس کے بعد نیب نے مریم نواز کی پیشی منسوخ کر دی۔ مریم نواز نیب آفس سے روانہ ہو گئیں۔ نیب اعلامیے کے مطابق چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد نون لیگی رہنما اور کارکنوں پر مقدمات درج کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیب کے 20 سالہ دور میں پہلی بار قومی ادارے سے اس نوعیت کا برتاؤ رکھا گیا ہے۔ نون لیگی کارکنوں کی جانب سے منظم انداز میں غنڈہ گردی کی گئی۔ پولیس نے موقع پر موجود لیگی کارکنوں کی گرفتاریاں شروع کر دی ہیں۔ ادھر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پولیس نے میری گاڑی پر شدید پتھراؤ کیا، جس سے شیشہ ٹوٹ گیا۔ بلٹ پروف گاڑی میں نہ ہوتی تو تصور کریں کیا ہوتا۔ اگر آپ نواز شریف اور مریم نواز سے اتنا ڈرتے ہیں تو بلاتے کیوں ہیں؟ اگر ہمیں بلاتے ہیں تو حوصلہ بھی رکھیں۔ کارکنان پر شیلنگ، لاٹھی چارج اور پتھراؤ کی شدید مذمت کرتی ہوں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پولیس نے میری گاڑی پر شدید پتھراؤ کیا، جس سے شیشہ ٹوٹ گیا۔ بلٹ پروف گاڑی میں نہ ہوتی تو تصور کریں کیا ہوتا۔ اگر آپ نواز شریف اور مریم نواز سے اتنا ڈرتے ہیں تو بلاتے کیوں ہیں؟ اگر ہمیں بلاتے ہیں تو حوصلہ بھی رکھیں۔ کارکنان پر شیلنگ، لاٹھی چارج اور پتھراؤ کی شدید مذمت کرتی ہوں۔ نیب کی جانب سے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو 200 ایکڑ اراضی کی قانونی منتقلی کی تحقیقات کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ مریم نواز قافلے کے ہمراہ نیب آفس پہنچیں، جہاں لیگی کارکنوں اور پولیس کے درمیان تصادم سے مریم نواز کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ لیگی نائب صدر نے نیب پر سوال اٹھایا کہ اگر آپ نواز شریف اور مریم نواز سے اتنا ڈرتے ہیں تو پھر بلاتے کیوں ہیں؟ مریم نواز نے کہا کہ پتھراؤ اتنا شدید تھا کہ بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ مریم نواز کچھ دیر کے بعد دوبارہ نیب آفس کے باہر پہنچیں اور نیب کو دروازہ کھولنے کا کہا۔ مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب کو سوچ سمجھ کر بلانا چاہیے تھا۔ نون لیگی رہنما مریم نواز نے اظہار یکجہتی کے لیے آئے کارکنان پر شیلنگ، لاٹھی چارج اور پتھراؤ کی شدید مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت جتنے مرضی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر لے، والد کے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ بیگم صفدر اعوان کی مثال 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی کے مترادف ہے۔ بیگم صفدر اعوان کا دعویٰ تھا کہ ان کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں۔ آج سینکڑوں کینال اراضی کی رجسٹریاں اور ملکیتی کاغذات ان کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے بیگم صفدر اعوان کی نیب پیشی پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ بیگم صفدر اعوان کا دعویٰ تھا کہ ان کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، تو آج سینکڑوں کینال اراضی کی رجسٹریاں اور ملکیتی کاغذات کہاں سے آ گئے؟ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیگم صفدر اعوان شرمندگی، انکساری اور عاجزی کے ساتھ نیب میں پیش ہوتی ہیں، لیکن ان کی چوری کے اوپر سینہ زوری، ڈھٹائی اور جرت کو سلام ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ ایسے جلد سے جلوسوں کے زور پر شریف خاندان اور لیگی قائدین احتساب سے نہیں بچ سکتے۔ یہاں وقت ایک بریک کا، دیکھتے رہیے اب تک۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں بجلی کے لوڈ شیڈنگ اور کرنٹ لگنے سے شہریوں کی اموات کا معاملہ، سی ای او کے الیکٹرک اور چیئرمین نیپرا سپریم کورٹ میں پیش۔ چیف جسٹس کی سی ای او کے الیکٹرک کی سرزنش، نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم۔ کرنٹ لگنے سے اموات کے مقدمات میں سی ای او کا نام ڈالنے کی ہدایت۔ ریمارکس دیے 2023 میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ بجلی بند کرنے پر جتنا جرمانہ لگتا ہے لگائیں، 1 منٹ بھی بجلی بند کریں تو نیپرا تو جرمانہ لگائے۔ کہ الیکٹرک کا مکمل آڈٹ ہونا چاہیے۔ اسٹیٹ بینک کو کہیں گے کہ ان کا منافع باہر نہیں جانا چاہیے۔ کے الیکٹرک انتظامیہ پر سپریم کورٹ برہم۔ جسٹس گلزار احمد نے کے الیکٹرک کے رویے پر احکامات جاری کر دیے اور کہا کہ کے الیکٹرک کے خلاف تمام مقدمات میں سی ای او کا نام شامل کیا جائے۔ سی ای او کے الیکٹرک کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے۔ عدالت کا کے الیکٹرک کا مکمل آڈٹ کرنے کا بھی حکم۔ سپریم کورٹ نے کراچی کی بجلی بند نہ کرنے کی تنبیہ بھی دے دی۔ کہا کہ کراچی کی بجلی بند کریں تو ان کو بھی بند کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ میں دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ کراچی میں لوگ کرنٹ لگنے سے مر رہے ہیں۔ پورے کراچی سے ارتھ وائر ہٹا دیے گئے ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف قتل کا مقدمہ بنتا ہے۔ ان کو احساس ہی نہیں، ان کو صرف پیسہ کمانے کے لیے لایا گیا تھا۔ عدالت نے حکم دیا کہ کے الیکٹرک کا پورا حساب لیا جائے، کتنی تاریں لگائیں، ہر قسم کا مکمل حساب دیں۔ نیپرا کو حکم دیا کہ کراچی والوں کی بجلی بند کرنے پر جتنا جرمانہ لگتا ہے لگائیں۔
बताएं। इन्होंने पूरी दुनिया में सरमाया कारी की हुई है। CEO के इलेक्ट्रिक की बात करने की कोशिश पर चीफ जस्टिस ने उन्हें बात करने से रोक दिया और कहा कि यहाँ तकरीर मत करें, काम करें। कराची में के इलेक्ट्रिक की गफलत से अमवात और शहर में तवील दौरानी की लोड शेडिंग पर सुप्रीम कोर्ट बरहम हो गई। कराची इलेक्ट्रिक के अफसरान के नाम ECL में डालने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आज कराची में बिजली की लोड शेडिंग और करंट लगने से शहरियों की अमवात के मामले पर CEO के इलेक्ट्रिक और चेयरमैन नेपरा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने CEO के इलेक्ट्रिक की सरजनिश की और उनका नाम ECL में डालने का हुक्म दिया। करंट लगने से अमवात के मुकदमात में CEO का नाम डालने की हिदायत की गई है। रिमार्क्स दिए, 2023 में लोड शेडिंग ख़त्म करने का ऐलान करते हुए शर्म नहीं आई। बिजली बंद करने पर जितना जुर्माना लगता है लगाएं, 1 मिनट भी बिजली बंद करें तो नेपरा जुर्माना लगाए। के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट होना चाहिए। स्टेट बैंक को कहेंगे कि इनका मुनाफा बाहर नहीं जाना चाहिए। के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया पर सुप्रीम कोर्ट बरहम हो गई। जस्टिस गुलजार अहमद ने के इलेक्ट्रिक के रवैये पर अहकाम जारी कर दिए। कहा कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तमाम मुकदमात में CEO का नाम शामिल किया जाए। CEO के इलेक्ट्रिक का नाम ECL में भी डाला जाए। अदालत ने के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची की बिजली बंद न करने की तंबीह की और यह भी रिमार्क्स दिए कि कराची की बिजली बंद करें तो इनको बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कराची में लोग करंट लगने से मर रहे हैं। पूरे कराची से अर्थ वायर हटा दिए गए हैं। इन लोगों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा बनता है। इनको एहसास ही नहीं, इनको सिर्फ पैसा कमाने के लिए लाया गया था। अदालत ने हुक्म दिया कि के इलेक्ट्रिक का पूरा हिसाब लिया जाए, कितनी तारें लगाई हैं, हर किस्म का मुकम्मल हिसाब दें। नेपरा को हुक्म दिया कि कराची वालों की बिजली बंद करने पर जितना जुर्माना लगता है लगाएं। उन्होंने पूरी दुनिया में सरमायाकारी की हुई है। CEO के इलेक्ट्रिक की बात करने की कोशिश पर चीफ जस्टिस ने उन्हें बात